ایک آرٹیفیشل ہمدردی ہوتی ہے کہ بھئی کیسے ہو تم، ٹھیک ہو، پوچھ پاچھ لیا، ایک ریئل ہمدردی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مریض اور دوسرا انسان آرٹیفیشیلٹی اور حقیقت دونوں کے اندر فرق کر سکتا ہے. اب اس گفتگو کے بعد ایک بڑا اہم سلسلہ آپ نے چھیڑا، جس کے اندر آپ نے یہ بات کی کہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، تو اس کے متعلق کچھ لوگوں کی توجہ دلائی جائے ان فیکٹرز پر جن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھیں اور بیمار نہ ہوں. کیونکہ بیماری جو ہے وہ کاسٹ ایکسپینسو ضرور ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، سوائے ان ممالک کے جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ سارا ہیلتھ کے معاملات کو انشور کر لیں ٹو دا ہائیسٹ لیول، وہاں پر کم سے کم کاسٹ فیکٹر نکل جاتا ہے، مگر جنرلی اس کے علاوہ رہتا ہے. تو لہٰذا پریونشن پر توجہ دی جاتی ہے. اور وہ کیونکہ ڈینٹسٹری میرا پیشہ رہا ہے، میں آج بھی یہ کلیم کرتا ہوں، اینیکڈوٹل کلیم ہے میرا، کہ 95% آف ڈینٹسٹری کے اندر جو علاج کرتے ہیں ڈینٹسٹ وہ پریونٹیبل ہے. لہٰذا آپ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ جیسے ہی اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کو برشنگ کرنا سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں آج تم نے برش کیا، اب برش ایسے کرو، برش یوں کرو. اس کے باوجود یو ول فائنڈ ان سوسائٹی پیپل ہو ڈونٹ برش ویل اور ڈونٹ برش ایٹ آل. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا مطلب انسان کو کچھ چیزوں کی طرف راغب کرنا مشکل ہے، اس کی ریپوٹیشن ہونی چاہیے. میں نے ریئلائز کیا اپنی ڈینٹسٹری میں کہ اتنا اچھا کام بھی میں کروں اور وہ اگر خراب ہاتھوں میں جائے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اناڑی ڈرائیور کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت گاڑی دے دی، اس نے گھر جا کر 2-3 سال میں مار دی کہیں پر. تو لہذا پریونشن ایسی چیز ہے جس کو بار بار کہنا پڑتا ہے، اچھے انداز سے کہنا پڑتا ہے، کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بار بار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ اشتہار ایسا دو، یہ اس طرح سے فوکس کرو، کوئی پروگرام کر لو ورلڈ ہارٹ ڈے کے اندر، کوئی اخبار کے اندر کوئی سپلیمنٹ نکال لو، شاید کوئی پڑھ لے، کوئی ٹیلی ویژن پر آ کر کوئی پروگرام ہو جائے، شاید وہاں سے لوگوں کا پرچار ہو جائے، کوئی ٹیلی فون میسج بھیج دو. تو یہ کمیونیکیشن پاکستان کے اندر بنیادی کمیونیکیشن ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل ہوگا کیوریٹیو انداز سے ہر بیماری کو دیکھنا. اس کے لیے پریونشن بے انتہا ضروری ہے. اگر ڈینگی چل رہا ہے تو مچھروں سے گریز کر لو، کوئی بھی چیز ہے اس میں احتیاط کر لو. تو واٹ اباؤٹ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز؟ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اندر جو جینیٹک پارٹ ہے اس کا علاج ابھی نہیں ہوگا، مگر ہوگا. اینڈ یو کین ناٹ ایون امیجن دا پوٹینشیل آف gene editing, CRISPR technology, PAX9, the way to edit genes and to transform that area which is disease. You don't even know کہ کہاں پر کیا چیز چل رہی ہے، نہیں پتہ. جتنا پتہ ہے آپ کو ابھی بہت، یہ جو ہیومن جینوم ہے یہ تو 2003-4 سے بنا، 2008-9 تک تقریباً مکمل ٹرانسکرائب ہو گیا، مگر اس کا آپ کا جینوم، ہیومن جنرل جینوم، اور آپ کے جینوم کے اندر جو فرق ہے کمپیئرڈ ٹو somebody else، اس کا ہر ایک کا ابھی تجزیہ نہیں ہوا. مگر تصور کریں، آپ لوگ تو سائنٹسٹ ہیں نا، تصور کریں کہ ہر شخص کے جینوم کا پتہ ہو، ہر شخص کی زندگی کا پتہ ہو، اس کے بعد یہ فیکٹرز نکلنے لگیں گے کہ یار یہ اس نے خودکشی کی، یا یہ ہوا، اس کی ٹینڈنسی یہ تھی. quite a lot of things, maybe 50%, maybe 40% is transcribed as far as health factors are concerned in your genome and even your attitudes. یعنی سائیکیٹری بذات خود ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کو فرائیڈ نے دیکھا اور انسانی سوچ کے ساتھ دیکھا، کارل گسٹاف یونگ نے دیکھا، اس نے ڈریمز کے اعتبار سے اس کو اینالائز کیا، پھر آہستہ آہستہ کہ میڈیکیشن بھی کتنا اثر کرتی ہے، یہاں تک انسان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے الیکٹرک شاک تھراپی کی، فرنٹل لوباٹمیز کی، جسٹ ٹو ہینڈل سائیکیٹرک ڈیزیز، ایز جو اس کو پتہ تھا اس اعتبار سے اس نے کیا. ابھی بھی آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہے. اینڈ اٹ از سچ اے ڈینجرس ٹرینڈ. جب آپ دل کی بات کریں تو دماغ کی بھی بات کریں، کیونکہ اسٹریس فیکٹرز جو ہیں وہ دل کو بھی اثر کرتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ پاکستان میں اسٹریس فیکٹرز کتنے؟ کراچی کے اندر ہم اینیکڈوٹلی سنتے تھے کہ جب قتل و غارت گری تھی تو اسٹریس لیولز بہت بڑھ گئے. یقیناً اسٹریس لیولز بڑھتے ہیں. اٹ افیکٹس کارڈیو ویسکولر سسٹم، اٹ افیکٹس ایوری سسٹم. آپ نے آج کل خبر سنی ہوگی کہ ایک بھائی نے اپنے 3 بھائیوں کو مار دیا. آپ روزانہ خبر سنتے ہیں کہ یہ سوسائڈ ہو گئی، یہ باپ نے بچوں کو مار دیا، ماں نے بچوں کو مار دیا.
This is just the tip of the iceberg. یہ تو extreme positions ہے نا. What is happening within the society? And the figures are in Pakistan کہ at least 24% people at a single time are under stress. 24%. آپ تو ڈاکٹرز بیٹھے نا. 24%. And what happens? اس کا 24% اگر اسٹریس میں تو کہیں نہ کہیں کوئی گائیڈنس تو ملنی چاہیے. اور سب سے زیادہ اسٹریس میں آپ لوگ ہیں. جب آپ پڑھ رہے تھے 60 to 80% of college going students are under stress. 60 to 80%. آپ نے وہ اسکرو اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے تعلیم کے اندر بھی کہ وہاں بھی اسٹریس ہوتا ہے. آر وی ہینڈلنگ دیٹ؟ جو سوسائڈ کے میسیجز آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے. دیٹس اے اسمال فیکٹر. گھر تباہ ہوتے ہیں اسٹریس کے اندر. پیپل ڈونٹ ریئلائز واٹ دیٹ از. جب میں اپنی ڈینٹسٹری کرتا تھا آئی اسٹارٹڈ ریکگنائزنگ 75 کہ اسٹریس فیکٹرس کیا ہیں. سمجھانا مشکل, سمجھا کر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا مشکل. لوگ کہتے تھے پاگل تھوڑی ہے یہ ہماری بچی یا بچہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں یا بڑا. تو لہٰذا ایک ٹابو ہے. کتنے معالج ہیں آپ کے؟ آپ ماشاءاللہ یہاں کارڈیو ویسکولر کے اعتبار سے یہاں 50-60 تو بیٹھے ہوں گے. کتنے معالج ہیں سارے پاکستان میں سائیکیٹرسٹ؟ آپ کو پتہ ہے 435 in the last estimate. And the population on the stress is huge. And how many psychologists are there? چلو psychiatrist نہیں تو psychologist حل کر لے گا. سب ملا کر psychiatrist psychologist ملا کر 2000 سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. And do you expect that thing to be handled? No. But that's not the forum today. But at least it is linked to the cardiovascular system. Attitudes, ایٹیٹیوڈ, موٹیویشن. لوگ ایکسرسائز کیوں کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو موٹیویٹ کرے گا نا. دماغ میں ہی فیصلہ ہوگا, دل سے تھوڑی ہو جائے گا اچانک کہ آج ایکسرسائز کرو. اینڈ دی ٹریمینڈس بینیفٹ آف ہیونگ اے بیٹر ایٹیٹیوڈ ٹو ہینڈل اسٹریس. پیپل نو, بیکاز آئی بین ہینڈلنگ اٹ تو آئی نو. آئی ٹیل پیپل, آئی یوز ٹو ٹیل پیپل کہ جب اسٹریس ہوتی ہے تو اٹس اے فائٹ اینڈ فلائٹ سنڈروم. فائٹ اینڈ فلائٹ کیفیت کہ تو لڑو یا بھاگو. تاریخ میں انسان کی ایولیوشن میں اور ارتقاء کے اندر اس چیز کا ہاتھ رہا ہے. اچھا, جب سٹریس ہوا تو پرانے جو 10,000 سال سے اور 50,000 سال سے انسان کو سٹریس ہوتا تھا تو وہ کس لیے ہوتا تھا؟ وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے بھاگے, کسی جانور سے خود بھاگے. تو لہٰذا اس کا سسٹم اس سٹریس کو ہینڈل کرتا تھا کہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی تھی,